بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں آج کے ہمارے درس حدیث شریف کا عنوان سحری کے آداب و فضائل ہے۔ سحری سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور سحری کا کھانا یہ روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں انسان کو مدد اور قوت فراہم کرتا ہے۔ اہل اسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو پیار، محبت اور شفقت کا تعلق ہے، اس میں لمحہ لمحہ ان کی فلاح و بہبود اور آسانی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ ان کے ہاں یہ اس بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھا جائے، لیکن یہ انسان کے لیے مشقت کا سبب بنتا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو اب دوپہر کے وقت پریشانی بن گئی، بھوک لگ گئی۔ تو دین اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جو احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پابند کیا ہے کہ تم سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا پی لیا کرو، اور پھر مزید انہیں ترغیب دلانے کے لیے اس کے اندر برکت پیدا کر دی گئی ہے تاکہ ذوق و شوق کے ساتھ لوگ سحری کھائیں، تاکہ روزہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے طاقت و قوت انہیں مہیا ہو جائے۔ زیر درس کتاب فضائل الاعمال کی حدیث نمبر 182 ہے اور اس کا ماخذ صحیح بخاری ہے، وہاں اس حدیث کا نمبر 1923 ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہاں اس کا نمبر 2549 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں سحری کی اہمیت کے حوالے سے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کا کھانا کھاؤ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی حدیث نمبر 183 اور اس کا ماخذ بھی مسلم شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1096 ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اکلۃ السحر، سحری کا کھانا۔ وہ سحری کے کھانے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم سحری کے کھانے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کرم نوازی ہے اہل اسلام پہ اللہ رب العزت کی اور دین اسلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سحری کا کھانا ترجیحی بنیادوں پہ کھانے کا اہل اسلام کو کہا گیا تاکہ دن بھر روزے کی حالت میں رہنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ یہ اس کتاب کی حدیث نمبر 186 ہے، اس کا ماخذ امام نسائی کی سنن کبریٰ ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 2483 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہم وہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یتسحر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہا برکۃ، بے شک سحری کا کھانا بڑی برکت والا ہے، آتاکم اللہ ایہا، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا ہے، فلا تدعوہ، تو تم اسے کبھی نہ چھوڑو، کبھی نہ اسے ترک کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سحری بڑا ببرکت کھانا ہے، اسے ضرور کھانا چاہیے، جتنا گنجائش ہو، جتنا ممکن ہو، جتنا دستیاب ہو۔ اور پھر سحری کے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس
سحری کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا، جس طرح ہم افطاری کرواتے ہیں تو جس طرح افطاری کروانا یہ باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، اس طرح سحری کروانا بھی باعث اجر ہے۔ وہ اس وقت اجتماع کا سلسلہ اگر ممکن نہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے ان کے گھر میں سحری کا کھانا بھیج دیا جائے یا پیسے بھیج دیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ ان سے تم نے سحری کرنی ہے۔ تو جس طرح افطاری کی برکتیں ہیں، افطاری کروانے کی برکتیں ہیں، اسی طرح دوسروں کو سحری کروانے کی بھی برکتیں ہیں۔ اور پھر سحری میں یہ بات بھی بطور خاص پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو ہی ٹائم ہو جائے سحری کا کھانا ختم کر دیا جائے۔ اب ٹائم سے مراد ہر علاقے کا جو صحیح کیلنڈر ہے روز سحری کے اختتام کا وہ موجود ہوتا ہے، اسے دیکھا جائے اور اس کے مطابق سحری کا کھانا ختم کیا جائے اور کلی وغیرہ کر کے دعا پڑھ لی جائے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ سحری کے اختتام کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عموماً اذان ٹائم کے اختتام کے بعد دی جاتی ہے، کچھ وقفہ ہوتا ہے 2 4 5 10 منٹ، تو اگر اذان کا انتظار کرتے رہے سحری میں تو روزہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے اذان کا انتظار نہیں بلکہ جو صحیح ٹائم پاس موجود ہے اسی کے مطابق یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اذانیں بھی ساری ایک وقت نہیں ہوتی، کوئی 5 منٹ بعد ہو رہی ہے، کوئی 10 منٹ بعد ہو رہی ہے، کوئی 15 منٹ بعد ہو رہی ہے، تو اس لیے اذانوں سے اندازہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ اٹھتا ہے رمضان شریف میں، کچھ کھا نہیں سکتا، تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب میں پانی پی لوں یا کچھ کھا لوں، تو اب یہ اس کی بن گئی ہے مجبوری۔ تو اب اس مجبوری کا حل یہ نہیں کہ وہ کچھ کھا لے، کیونکہ اگر کچھ کھائے گا تو اس کے روزے کی عادت جاتی رہے گی، کیونکہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ بغیر سحری کھائے، اس برکت سے وہ غلطی کی وجہ سے محروم ہو گیا، تو اب وہ جو اس کی حالت ہے اسی میں موجود رہے اور اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، کچھ کھائے پیے نہ، بغیر کھائے پیے وہ اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی وقت کسی بندے پہ غسل لازم ہو گیا، اب وہ اٹھے اور ٹائم اتنا تنگ ہے کہ اگر وہ غسل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کلی وغیرہ کر کے سحری کا کھانا کھا لے تاکہ یہ کھانا اس کا ضائع نہ ہو اور بعد میں وہ آرام کے ساتھ غسل کر لے۔ یہ سحری کی برکت ہے اور اس کے حوالے سے چند مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سحری کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔